فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. میرے دوستو، یہ مال کا خرد ورد وہ ہے کہ جب تک خدا کا خوف زندگی میں نہیں آئے اور ایمان کی عظمت زندگی میں نہیں آئے، آخرت کا احساس آدمی کو نہ ہو. اب آخرت سے ہم بے خبر ہیں. اللہ کا پاک کلام یہ کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ بھوک سے بچاؤ تو سمجھ میں آ رہا، جہنم کی آگ سے بچاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ساری محنت دن رات کی کیا ہو رہی ہے؟ بھوک سے بچنے کے لیے ہو رہی ہے، پیٹ کے بھرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور ایمان کے بنانے کے لیے اور اعمال کے سنوارنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. مومن صاحب آپ دعا کر دو اللہ توفیق دے دے. تو اتنی ساری چیزیں خالی دعا کے ٹیکے پہ چلے گئے اور دوسروں کے کہنے پہ چلے گئے، اور اپنے دو لقمے بغیر آدمی کی اپنی محنت کے اسے کوئی اعتماد ہی نہیں. تو جب مزاج اتنا بگڑ جائے ایمان اور اعمال کی فکروں سے، تو پھر یہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اس لیے فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، کہ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھ کر دیں گے، اسے عبادت سمجھ کے نہیں دیں گے. عبادت سمجھنے والی علامت کیا ہے؟ کہ مالدار کو ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ میری امت کے مالدار 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے. تو وہ صحابہ جیسے سیدنا عثمان تھے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ایسے صحابہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول ہم 500 برس پیچھے ہوں گے اور ہمارے امت کے، آپ کی امت کے غریب اور ہمارے ساتھی پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر وہ مالداروں کا حال کیا تھا؟ میں اس پہ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ اب جب ان کا مکان مختصر اور سیدھا سادہ، اور اس دروازے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد اپنی ضرورت سے آئے اور اس 2000 کے لیے آواز لگانا چاہتے تھے، تو ان کی آواز لگانے سے پہلے حضرت عثمان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی جلال کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. چونکہ مکان مختصر تھا تو بلند آواز کی بات باہر سنائی دی. تو اس میں انہوں نے یہ سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے اوپر خفا ہو رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. تم نے چراغ کی بتی کو بڑھا دیا اور رات بھر اس کی بتی بڑی ہوئی جلتے رہی، اس سے اتنا تیل بے ضرورت کے خرچ ہو گیا، کیا ضرورت تھی کہ تم بتی کو بڑھاتے؟ تو اب اس پر جب خفا ہونے لگے تو میرا دل کھٹک گیا اور میں نے سوچا یا اللہ، جو آدمی چراغ کی بتی کے بڑھنے پر ایک ڈھیلے یا ایک کوڑی کا تیل رات بھر میں خرچ ہوا ہوگا، اس پر اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہا ہے، اور بیوی بھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادیوں میں سے ہے، تو نبی زادی پہ خفا ہو رہا ہے، تو وہ میری 2000 کی اتنی بڑی ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ اور اس زمانے کے 2000 ہمارے 2 کروڑ کے برابر کہتے تو بیجا نہیں ہوگا. اب یہ واپس چلے گئے، آواز نہیں لگائی. پھر مجلس نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا اور تمہاری پریشانی ٹل گئی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے؟ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو سارا قصہ سنایا. تو فرمایا ارے تم کو اس سے کیا حاجت، کیا غرض ہے؟ جاؤ اور جا کے تم کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. پھر آقا نے بھیجا تو دوبارہ گئے اور آواز لگائی. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آئے. فرمایا کہ بتلاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو مجھے 2000 کا قرض ہو گیا، قرضدار میرے اوپر گیا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ مجھے اپنا غلام نہ بنا لے. آقا کی خدمت میں گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اور آپ پاس بھیجا ہے کہ جا کے میری طرف سے کہہ دینا. تو دوڑے ہوئے اندر گئے، 1000 کی 2 تھیلیاں لائی اور فرمایا ارے میرے بھائی اتنی کہہ دینا. تو دوڑے ہوئے اندر گئے، 1000 کی 2 تھیلیاں لائی اور فرمایا ارے میرے بھائی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے تم نے آقا کو تکلیف دی اور خود تکلیف اٹھا کے یہاں تک آ گئے. اگر اطلاع کرتے تو عثمان کو اپنے دروازے پہ پاتے، میں خود آتا اور تمہارے پاس پہنچا دیتا، اور آگے اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے وقت سے پہلے بتا دینا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عثمان عجیب تمہاری کیفیت دیکھ رہا ہوں. پہلے آیا تو ایک آواز سنا تو میرا تصور بھی نہیں تھا کہ تم ایسی محبت کا معاملہ کرو گے، اور اب تم اتنا فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو کہا کیا سنا تم نے؟ تو کہا کہ تم اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہے تھے کہ وہ چراغ کی بتی بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا. تو میں نے سوچا جو نبی زادی پہ ناراض ہو جائے، اپنی بیوی پہ خفا ہو جائے، ایک کوڑی کے تیل کے لیے وہ 2000 کی اتنی بڑی رقم کس کو دے گا؟ تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ارے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر میرا کام جتنی روشنی میں روز چلتا آج بھی چل جاتا، جب ہماری غفلت سے ہم زیادہ روشنی بڑھا دیے اور زیادہ تیل خرچ ہو گیا
تو میں ڈر رہا ہوں کہ بے ضرورت اس مال کو کیوں خرچ کیا، اس پہ آخرت پہ پکڑ نہ ہو جائے. تو میں آخرت کی فکر سے ڈر رہا ہوں، میں مال کے خرچ ہونے پہ نہیں ڈر رہا ہوں. اور جو مال تم کو دیا یہ تو میری آخرت کا توشہ ہے، اللہ کے پاس میرا ذخیرہ ہے. تو یہ تو میرے لیے شکرانے کی چیز ہے کہ اللہ نے نعمت بنا دی اور میرے بھائی کی ضرورت میں مجھے استعمال کر لیا. تو امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ یہ دوسروں کی ضرورت کو اس طرح بن مٹھی پورا کرتے تھے اور ان اعزازات کے ساتھ چلتے تھے. تو زکوٰۃ کا مزاج جو امت کو بتلایا گیا وہ مزاج یہ بتلایا گیا کہ مالدار کے ذمے ہے کہ وہ غریب کو تلاش کرے، اور غریب کے ذمے ہے کہ وہ غربت کو چھپائے. یعنی غریب غربت کو چھپائے اور امیر غریب کی غربت کو تلاش کرے، اور تلاش کر کر اس کی خوشامد کرے، یہاں تک کہ وہ غریب آمادہ ہو جائے تمہارے اس زکوٰۃ کو قبول کرنے کے لیے، تو تم اس کو محسن مانو کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ قبول کر کر میری گردن کو ہلکا کر دیا، ورنہ قیامت کے دن میری گردن ناپی جاتی تھی. تو اس لیے مالدار کے ذمہ رکھا کہ تم غریب کو تلاش کرو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. غریب سے تو کہاں غربت چھپا لو. یعنی جیسے نماز ادا کرنا ہے تو مسجد کو تلاش کرنا نمازی کے ذمہ ہے. مسجد کے ذمہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے گھر پہ آئے اور یہ کہے کہ صاحب تم مسلمان ہیں، میں مسجد ہوں اور میرے اندر نماز پڑھو. تو مسجد کے ذمہ نہیں، نمازی کے ذمہ ہے کہ مسجد کو تلاش کرے. تو جیسے نماز کے فریضہ ادا کرنے کے لیے نمازی کے ذمہ ہے کہ مسجد کو تلاش کرے، زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مالدار کے ذمہ ہے کہ غریب کو تلاش کرے اور جا کر اس کے پاس اپنے مال کو خرچ کر کر اس کا احسان مانے. تو اس بنیاد پر امت کا مزاج بنایا اور امت کو اٹھایا. تو اب اگر وہ امت اس مزاج پر نہیں رہے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تاوان بن گیا. اب کیا ہے، زکوٰۃ لینے والا ہمارے دروازے پہ آگے کھٹکھٹا رہا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ وقت سونے کا ہے، دوپہر میں آؤ. دوپہر میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، لوگ اس وقت ملنے آ گئے، شام کو آؤ. شام کو آئے تو کہہ رہے ہیں نہیں کسی کام میں جانا ہے، 2 دن کے بعد آؤ. تو گویا یہ وہ زندگی ہے کہ کل کے دن اگر اللہ پوچھے میں نے مال تجھے فرعون کی طرح بیٹھنے کے لیے اور مخلوق کو رسوا کرنے کے لیے دیا تھا کہ لوگ آ کے تیرا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ہاتھ پھیلائیں. تو اس لیے کہ امت کو تو مزاج یہ بنایا تھا کہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اپنے مال کو آخرت کا ذخیرہ بنا اور مخلوق خدا پہ خرچ کرو. تو امت کے مردوں اور عورتوں کا ذوق یہ بنا تھا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے سامنے کبھی اچھے کھانوں کا دستر آتا تو ہچکیاں لگ جاتی اور آنسوؤں کی لڑیاں بہہ جاتی. حضرت عروہ آپ کے بھانجے تھے، وہ کہتے ہیں اما جان کہ اتنا غم کیوں طاری ہو رہا؟ تو فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے، جب تم اچھے کھانوں کا دستر لگاتے ہو تو مجھے آقا کی بھوک اور اس زمانے میں آپ کا پیٹ یاد آتا ہے کہ ہم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے. پوری نبوت کی 23 سالہ زندگی میں 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نوش نہیں فرمایا. یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے جو امت کے شفیق تھے اور امت کے سب سے بڑے مشفق اعلیٰ تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کو اس سادگی کے ساتھ گزارا. تو فرمایا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس کے ہٹا لو، اس لیے کہ آقا نے ہم سے فرمایا تھا عائشہ اگر قیامت کے دن مجھ سے ملنا کی طلب رکھتی ہو اور مجھ سے ملاقات کو پسند کرتی ہو تو یاد رکھنا میرے بعد اپنی زندگی کو بدل نہیں لینا، اپنی سادگی پہ قائم رہنا، اور ایسی سادگی پہ قائم رہنا کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو اس وقت تک جدا نہیں کرنا جب تک کہ وہ پیوند لگنے کے لائق نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ ہم کو تو یہ سادگی بدلائی گئی، تو اس سادگی کے اوپر وہ چلا کرتے تھے. اور اب پیوند لگنا کیا، اب تو ہماری عورتوں کو کتنے جوڑے ہیں ان کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. الماری بھر گئی، صندوق بھر گیا، بریف کیس بھر گیا، رکھے ہوئے ہیں، اور سال بھر ایک کی سری ٹوٹنے اور کھولنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن ہوس یہ ہے کہ یہ مل گیا تو اچھا ہے، وہ کپڑا مل گیا تو اچھا ہے، وہاں شاپنگ ہو گئی تو اچھا ہے، یہ بازار میں چلے گئے تو اچھا ہے. اس جنون نے ہماری دینی زندگی کے جذبات کو نچوڑ دیا اور ان خواہشات نے ہمیں آخرت کی فکروں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک کپڑا مجھ کو اپنی حیات میں پسند آیا، اور اس حیات طیبہ میں جس ایک کپڑے کو میں نے پسند کیا وہ اس زمانے کا قیمتی کپڑا تھا، 5 درہم میں میں نے خریدا تھا. اور خریدنے کے بعد اس کا کرتا بنایا، پہنا، اور اس کے چمکیلے اور اس کے بھڑکیلے پن کو دیکھتی اور اس کے نقش و نگار کے دیکھنے میں مشغول تھی، اور کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اپنے کپڑے کو دیکھ رہی تھی. اتنے میں میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے حجرے میں داخل ہوئے. میری اس کیفیت کو دیکھا تو زور سے ایک چیخ نکلی اور فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نہیں سمجھا تھا کہ تو اس میں مشغول رہے گی. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ابا جان موجود تھے. میں نے کہا ابا جان کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا بیٹی تو نے آقا کے اس ارشاد کو بھلا دیا جس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے کپڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے نقش و نگار میں منہمک ہوتے ہیں تو اللہ کی نگاہ رحمت سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں.
فرمایا یہ سنتے ہی میرا بدن کانپ گیا, میرا دل لرز گیا. میں نے اسی وقت اسے اتارا اور سیدھے سادے کپڑے کو پہن لیا. پھر فرماتی ہے کہ اللہ گواہ ہے, مدت گزر گئی, برسا برس گزر گئے, اور آج تک اس کرتے کو پہننے کی میں جرات نہیں کر سکی. تو مدینے کی عورتوں نے سنا تو فرمایا اما جان, جب آپ نے کرتا بنا ہی لیا تھا اور اس کے بعد برسا برس گزر گئے, پہننے کی نوبت نہیں آئی, تو پھر اس کرتے کا ہوا کیا, پھر کس کام میں آیا؟ فرمایا بیٹی بس وہ کرتا میرے گھر میں رہتا, اور مدینے میں جس گھر میں شادی ہوتی لوگ جو ہے دلہن کو پہنانے کے لیے پہلی شب کے لیے اس کرتے کو لے جاتے, اور دوسرے دن وہ کرتا مجھے واپس کر دیا جاتا. اس طرح اس ایک کپڑے میں ہزاروں دلہنوں کے نکاح ہو گئے. تو میرے دوستو, جب دینداری اور سادگی زندگی میں آئی تھی اور سخاوت اور مال کو اللہ کے نام تو خرچ کرنے کا جذبہ بنا تھا, تو اس سطح پہ آیا تھا کہ ایک کپڑے میں ہزاروں دلہنوں کے نکاح آسان تھے, اور آج ہزاروں کپڑوں میں ایک عورت کا مطمئن ہونا مشکل ہو گیا. اور یہی جھگڑے موت تک گھر کی زندگی کو بکھیر کے رکھ دے رہے ہیں کہ یہ ملا تو یہ نہیں ملا, یہ ملا تو یہ نہیں ملا, یہ ڈیزائن آیا تو وہ ڈیزائن نہیں آیا, یہ کلر آیا تو وہ کلر نہیں آیا. بنا کے 2 سال ہو گئے, پھر بول رہے بنائے کیا, اور 6 مہینے پہلے بنائے تھے پھر بول رہے بنائے کیا. اب اس طرح کی ناشکری کا جذبہ آدمی کی زندگی میں آیا اور زندگی ساری دنیا داری پہ گزر گئی. اب اس نے آدمی کے دلوں کو اتنا بخیل کر دیا کہ پہلے تو زکوٰۃ کا نکالنا ہی مشکل ہو گیا, پھر حقداروں اور مستحق انسانوں تک یا اداروں تک پہنچانا مشکل ہو گیا. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا تو اس زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ زکوٰۃ کا دینا آدمی کو تاوان و بوجھ ہو جائے گا. اور جب زکوٰۃ کا دینا اور مال کا خرچ کرنا تھا تو زکوٰۃ تو دور کی بات ہے, فاقوں کے عالم میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا, اور مال آیا تو کتنا مال آیا, غنیمت کا مال آیا, حصہ ہر ایک کا تقسیم ہوا 80,000 درہم, گویا ہمارے زمانے کے 80 لاکھ لے کر ایک بوریے کے اندر بھرے ہوئے اس رقم کو لے کر خادم چلے آئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. کہنے لگے کیا ہے, تو فرمایا یہ آپ کے حصے کا مال ہے. تو ایک دم بدن کانپ گیا اور فرمایا ارے اتنا مال لے کے کیا کروں گی, مال پہلے خرچ ہوگا یا زندگی پہلے خرچ ہوگی؟ لہذا فوراً اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کے مدینے کے ضرورت مندوں کو بلا لاؤ. اور خادمہ کہتی ہے کہ اس دن ان کا روزہ تھا اور روزے میں سحر کے وقت کوئی چیز نہیں تھی, تو پانی کا گھونٹ پی کے روزہ رکھ لیا تھا. اب اس حالت کے اندر جب مدینے کے غریب اور یتیم اور پریشان حال بیوائیں آ گئیں, خادمہ نے کہا کہ بی بی آپ نے میرا خیال نہیں کیا. تو فرمایا ارے تو پہلے کہتی تو کچھ زیادہ دے دیتی, چل اسے جھٹک لے, جو کچھ ہے لے کے چلے جا. تو یہ اپنے گھر لے کے چلے گئی. افطار سے پہلے گھر آئی اور خادمہ نے کہا کہ بی بی یہ تو بتا دیجئے کہ میں آپ کے لیے افطار کی کیا تیاری کروں. تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر پکڑ کے فرمایا اور مسکرا کے کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے. اب مجھے یاد دلا رہی ہے اگر پہلے کہتی تو 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی تھی, اب تو سب کچھ دے دیا, گھر میں کچھ بھی نہیں رہا. اب یاد دلانے کو آئی, چل آج کا افطار بھی پانی سے کر لیں گے, اگر اللہ دے دیں گے تو کل کے دن اپنا فاقہ دور ہو جائے گا, اور کل کا روزہ فاقے کے بغیر اللہ کے کھانے سے کرا دیں گے. تو گویا فاقوں کے عالم میں 80 لاکھ کو کھڑے کھڑے افطار سے پہلے تقسیم کر دینا ایک ایمان والی اللہ کی بندی کے لیے آسان تھا. تب جبکہ نگاہوں میں آخرت بسی تھی اور اللہ کے خزانوں میں دینا اپنے لیے لذت اور سرور کی چیز تھی, اور اس کے نتیجے میں خدا کی مددوں کے اترنے کا یقین تھا. تو میرے دوستوں, سوچنے کی, برتنے کی, عمل کی, کردار کی بلندیاں اس امت کی عورتوں میں, مردوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, ہر ایک کے اندر موجود ہیں. اور جب یہ چیزیں زندگی سے دین کی محنت, ایمانی فکریں, اللہ والوں کی صحبتیں, اہل اللہ کی خدمت میں جانا, ان کے قدموں میں بیٹھنا, یہ سارے چیزوں کا ذوق زندگی کے اندر ختم ہو گیا. تو اس کے نتیجے کے اندر زندگیاں اتنی بگاڑ پر آئیں کہ جن بگاڑ کی نشاندہی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی, اور یہ بتایا کہ اس زمانے کی علامتیں یہ ہوگی کہ مال کا خورد برد ہوگا, خیانت عام ہو جائے گی, زکوٰۃ بوجھ بن جائے گا. اور جب یہ کیفیتیں ہوں گی تو تم دیکھو گے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَخَّى أُمَّهُ, کہ اس زمانے کا حال ہوگا کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, اور تم دیکھو گے کہ دوستوں کی دلداری کریں گے اور باپ کے ساتھ غداری کریں گے. باپ بیمار ہے تو بے رحمی ہے کہ دوا لانے کا وقت نہیں ہے, اور دوست مل گئے تو گپ شپ میں رات گزار دینے کے لیے گنجائش ہے, اور 100-200 روپے اپنے بوڑھے باپ پہ لگانا مشکل ہے, اور ہزاروں روپے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں کا بل بلا دینا آسان ہے. اب یہ وہ بدنصیب زندگیاں ہیں جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہی ہیں, اور ہر آدمی اپنے بستی اور خاندانوں میں دیکھ رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی, اور یہ بتلایا تھا کہ حالات ایسے ہوں گے.
پھر آگے کی چیزوں میں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو تمہارے اعمال بگڑیں گے اور تم فتنے میں مبتلا ہوں گے تو وہ بلائیں جن شکلوں میں آئیں گی یہ شکلوں میں آئیں گی، اس کے علاوہ کی شکلیں کیا ہوں گی؟ مسجدیں تمہارے لیے فتنہ و فساد کا سبب بن جائے گی، بجائے اطاعت کے، عبادت کے اور خدا کے سامنے سر جوڑ کے مانگنے کے، اور ہر امیر و غریب ایک کاندھے میں کھڑا ہے تو ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کے بجائے یہاں پر تم جھگڑے کرو گے اور تمہاری آوازیں بلند ہوں گی اور اس جگہ پہ بھی احترام تمہاری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا۔ وہ کانا زعیم القوم ارذلہم، اور تم دیکھو گے کہ قوم کے رذیل لوگ قوم کے سردار بنے رہیں گے۔ کل تک جن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب ہمارے موٹے الفاظ میں ان کی دادا گیری چلے گی اور وہ گردنوں پہ مسلط رہیں گے، اور آدمی ان کے عذاب کے اندر اپنی زندگی کو پریشان پائے گا۔ وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ ایک دوسرے کا اکرام اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچنا ہے، ذرا اس کے ساتھ اچھے رہو بھائی ورنہ کوئی مصیبت آ جائے گی، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے گا، کہیں ہم کو ہماری اولاد کو ستا دے گا۔ اب آدمی اس چکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کا اکرام اللہ کے لیے نہیں ہوگا، حالانکہ مسلمان اس لیے تھا کہ چھوٹوں کا، بڑوں کا، اپنے کا، پرائے کا اللہ کے لیے اکرام کرتا اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا۔ اس مزاج میں اس امت کو اٹھایا گیا تھا کہ امت ایسے اکرام کرتی تھی کہ اکرام کے اندر اپنی راحتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، ہر چیز کو قربان کر دیتی۔ باہر سے نو مسلم وفود آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ ان کو دین بھی سکھاؤ، اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، کھانے کے وقت ان کو کھلا دو۔ تو صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور ان کے کھلانے پلانے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ ایک مہمان آیا اور آقا نے فرمایا اسے کون لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں لے جاؤں گا۔ گھر آئے، اب آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مہمان رسول میرے ساتھ ہے، اسے رات اپنے گھر رکھنا ہے، آرام بھی پہنچانا ہے اور اس کو کھانا بھی کھلانا ہے اور دین بھی سکھلانا ہے۔ اور بیوی نے سے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو ہمارے 2 چھوٹے بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آج کی رات تو ہم نے پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ میں اور تم بھوکے رہیں گے، لیکن بتاؤ کہ اب کیسے کریں گے؟ تو بیوی نے اپنے شوہر کو ہمت دلائی اور کہا آقا کا مہمان ہے، ہم اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے، تھوڑی دیر روئیں گے، اس کے بعد تھک کر سو جائیں گے، رات یوں ہمارے بچوں کی گزر جائے گی۔ شوہر نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم بچوں کو بہلا کے سلا دو گے، کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا، مہمان میرے بغیر نہیں کھائے گا، تو اب کیسے میں مہمان کا اکرام کروں؟ تو دین کی برکتوں سے عورتوں کا فہم اور ان کی بصیرت اتنی بڑی تھی کہ ایک عورت صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو مشورہ دیا اور اپنے شوہر کو سمجھایا، ارے اس میں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب آپ دستر پہ بیٹھ جائیں گے تو میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے آؤں گی اور آ کر اسے پھونک کر گل کر دوں گی، تو نتیجے میں کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی ہاتھ چلاتے رہیے، مہمان سمجھے گا کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اللہ مہمان کا پیٹ بھر دے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ امت کی عورتوں میں آئی تھی۔ اب تو سگے بھائی کو کھلانا مشکل ہو گیا، اور جو بچ گیا اب اس زمانے میں جو ترقی کی نہوستیں آ گئی، وہ باسی کھانوں کا ایک کباڑ خانہ ہمارے گھروں میں آ گیا جس کا نام ہم نے فریج اور ریفریجریٹر رکھ لیا۔ پہلے یہ تھا کہ بھئی کھانے کے بعد جو بچا وہ اللہ کے نام پہ دے دو، اپنی پسند کا تو نہیں دیتے، جو بچ گیا کم از کم وہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب کہہ رہے ہیں جو بچ گیا اسے فریج میں اٹھا کے رکھو، کل شام میں کام آ جائیں گا۔ تو اب باقی کا دینے میں بھی امت بخیل بن گئی۔ یہ ہو گیا ارے صاحب آپ کے گھر پہ یہ آ گیا یہ آ گیا، لیکن آ گیا تو ایمان چلے گیا، سخاوت چلے گئی، آخرت کی ذخیرے چلے گئے، اس طریقے سے زندگیاں ہماری خالی ہوتی چلے گئی اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہے ہیں۔ اور وہ زندگیوں کا حال یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دینا، اپنے شوہر کو طریقہ بتلا دینا کہ تم اندھیرے میں ہاتھ چلاتے رہو یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ صبح کو جب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں مسجد نبی پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ سے مخاطب ہوئے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری نیکی کو قبول فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر اللہ کے مہمان کا اور اللہ کے نبی کے مہمان کا اکرام کیا۔ اب یہ گھبرا رہے ہیں کہ رات کا قصہ ہے، اندھیرے میں ہوا، گھر میں ہوا، اخلاص ہمارا کیسے چلے گیا کہ اللہ کے رسول کو کس نے بتلا دیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہارے نبی کو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر تمہارے ان احوال سے واقف کرایا۔
کہ ایسے بھی امتی آپ کے ہیں جو بھوکے رہ کر کھلاتے ہیں، اور اللہ نے تمہاری شان میں اور تمہارے اس ادا کو پسند کر کر قرآن پاک میں وہی نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے بھی ایمان والے ہیں جو باوجود اس کے کہ ان پر فاقے آنے کے حالات ان کے سامنے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ایثار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے اس واقعے کا تذکرہ قرآن کے اندر گویا اس شان کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، سخاوت کے حوصلے اور جذبے اس امت میں اس سطح کے اوپر آئے۔ تو اب جب یہ آئے تھے تو ان کو زکوٰۃ کا ادا کرنا یا مال کی احتیاط کرنا ان کے لیے آسان تھا۔